الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر میراث کے وہ مال جو وارث چھوڑ جائیں جعلنا ہم نے بنا دیے موالی کا واحد کیا ہے؟ مولا واحد ہے، موالی اس کا جمع ہے، مولا کا معنی وارث۔ جو بھی وراثت کا مال ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس وراثت کے مال کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ مما ترک الوالدان اس مال سے جو چھوڑا والدین نے، والاقربون یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ہر مال کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اولاد کے، لڑکے کے، لڑکیوں کے، پھر شوہر کے، پھر بیوی کے مختلف حصے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے کہ جو مال چھوڑ کے ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے اس کے ورثاء ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ تو ورثاء کی فہرست میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ ہی جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ جو ورثاء ہیں وہی حصہ پانے والے ہیں، اور جتنا جتنا حصہ مقرر کیا ہے شریعت نے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ مما ترک الوالدان، خواب والدین ہوں چھوڑنے والے وراثت کا مال، والاقربون یا والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہوں، کچھ بھائی فوت ہو گیا ہے، بہن فوت ہو گئی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، ان سب کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء بھی مقرر فرما دیے اور ان کا حصہ بھی مقرر فرما دیا۔ والذین عقدت ایمانکم، اب ایک صورت اور باقی تھی، وہ صورت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یوں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں منہ بولے بھائی بن جاتے، یا ایک دوسرے کے بارے میں قسم کھا لیتے، یہ طے کر لیتے اچھا اگر میں مر گیا تو تم میرے جس طرح بہت زیادہ گہری دوستی ہو جاتی ہے اسی دوستی میں یہ عہد و پیمان کر لیتے، یہ قسم کھا لیتے اگر میں پہلے فوت ہو گیا میری وراثت تم لے لینا، اگر تم پہلے فوت ہو گیا تو تمہاری وراثت میں لوں گا۔ اور یہ معاملہ چلتا رہا اس وقت تک جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مواخات بنایا، اس وقت بھی یہ بات قائم تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا اس وقت یہ بات بھی موجود تھی کہ جو مہاجر ہے وہ وارث ہوگا اپنے جو انصار میں سے بھائی جس کا بنایا گیا اس کی جائیداد کا وہ وارث ہوگا، اور جو باقی اس کے حقیقی وارث تھے، جو شرعی وارث تھے جن کا بعد میں اللہ تعالیٰ نے تعین فرمایا، وہ محروم ہو جاتے تھے۔ مثلا باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، وہ محروم ہو جاتے، اور جو شریعت نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھائی بنایا تھا وہی وارث ٹھہرتے۔ یہ تو ایک آپ سمجھ لیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایک آخری حد تھی کہ بھائی اب ہمارے وارث بھی وہ ہیں جن کو اللہ کا رسول وارث قرار دے گا۔ اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیے، لہذا اب جو باقی وراثتیں ہیں یا جو باقی رشتے ہیں وہ سارے پیچھے ہو گئے۔
اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے وہ قانون منسوخ کر دیا کہ اب مہاجر جو ہے وہ اپنے انصار بھائی کا وارث نہیں ہے، بلکہ جو حقیقی ورثاء ہیں، جن کو شریعت نے ورثاء قرار دیا ہے، جن کا نام قرآن نے لے لیا ہے، وہی وارث قرار پائیں گے۔ البتہ ایک صورت اور تھی، وہ صورت یہ تھی کہ کوئی آدمی اپنے دوسرے عزیزی دوست کے ساتھ یہ قسم کھا لیتا کہ اچھا بھائی میں اپنی وراثت میں سے اتنا تم کو دوں گا، یا میری تمہارے لیے یہ قربانی ہے، یہ ایثار ہے، قسم کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کا اعتبار رکھا ہے، ان قسموں کا اللہ تعالیٰ نے اعتبار رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ عقدت ایمانکم، عقدت جن کو باندھ رکھا ہے، ایمانکم ان کی قسموں نے، جنہوں نے کوئی عہد پیمان کیا ہے، قسمیں کھائی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ وارث نہیں ہیں، محض ان کے دوست ہیں یا ان کے تعلق دار ہیں، لیکن ویسے وہ رسا نہیں ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فآتوہم نصیبہم، آتو دو ہم ان کو، نصیبہم جو ان کا حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تہائی جو مال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رسا کو چھوڑ کے جو حصے شریعت نے بنائے ہیں وہ تو دینے ہی دینے ہیں، ان میں تبدیلی کا تو کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک تہائی مال جو ہے وہ تم اپنا مختص کر سکتے ہو کہ جو وہ رسا نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، یا جن کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، وہ جو 1/3 ہے اسی میں سے تم اپنی قسمیں بھی پوری کر لو، اور اس کے علاوہ بھی کسی کو صدقہ خیرات دینا چاہتے ہو، کوئی وراثت تقسیم کرتے ہوئے آ گیا مانگنے کے لیے، اس کو دینا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 1/3 مال سے تم اپنی قسمیں پوری کر سکتے ہو۔ یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان فرمانے کے بعد معاملہ جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیا کہ بھئی جو وراثت کے مسائل اور احکام بیان کر دیے گئے وہ حرف آخر ہے، ان میں کسی کو رد و بدل کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ کسی نے بھائی چارے سے اپنے دوستی یاری میں کسی کے ساتھ قسم کھا لی ہے، اچھا بھئی میں تمہیں اپنی جائیداد سے اتنا حصہ دوں گا، یا میں تمہارے لیے یہ قربانی کروں گا، یا یہ میرا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قسمیں تم نے کھائی ہیں انہیں تم پورا کر سکتے ہو، لیکن وہ پورا کرو گے 1/3 سے۔ جو وراثت کے حصے ہیں، اصل حصے ہیں، ان میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے، وہ تمہیں ویسے ہی دینے پڑیں گے، اور انہی کو دینے پڑیں گے جن کا حصہ ہے وہ۔ یہ بات تو ختم ہوگی وراثت والی۔ اب چونکہ اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے 2 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی لا تتمنوا ما فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دوسرے کے مقابلے میں جو فضیلت دی ہے، جو زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان کی تمنا نہ کرو۔ کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کوئی اچھا بنایا ہے، کوئی برا بنایا ہے، کوئی صحیح سالم ہے، کوئی بیچارہ معذور ہے، کوئی سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے، کوئی ہندوستان میں یا پاکستان میں پیدا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو فرق ہم نے بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی ہے، اور جو غیر اختیاری نعمتیں ہیں، جو وہبی ہیں، ان کے بارے میں اپنے دل میں یہ حسرت پیدا نہ کرو کاش مجھے بھی یہ ملتا، کاش میں بھی بادشاہوں کے گھر پیدا ہوتا، کاش میں بھی ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان کے بارے میں ہے یہ۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، اور سیاق و سباق کے حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وراثت کا مسئلہ پیش آیا اور گواہی کی بات آئی تو ان کو دیکھتے ہوئے بعض خواتین نے تمنا کی کہ ہم بھی مرد ہوتے تو اچھا تھا۔ اللہ نے روک دیا اس سے کہ نہیں، اللہ نے جس کو جو بھی بنایا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمت کے تابع ہر کام جو ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ نے کر دیا۔ اس لیے نہ تو عورتیں مرد بننے کی تمنا کریں، نہ ہی عورتیں مرد بننے کی تمنا کریں۔ ایک تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور وہ بھی عورتوں کی اس اشکال کے جواب میں تھی
کہ کیا عورتوں کو ان کی عبادت کا بھی آدھا ہی حصہ ملتا ہے جس طرح باقی معاملات میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پچھلی آیت میں واضح فرما دی کہ اعمال کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں یا گناہوں کے معاملے میں جو بھی مرد یا عورت جتنا کمائے گا، جتنا اس کا عمل ہوگا، اس کے مطابق اس کو اجر یا ثواب مل جائے گا یا گناہ اور عذاب ملے گا۔ اعمال کے معاملے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ ذکر اور انثی میں اس معاملے میں فرق نہیں ہے کہ ایک مرد نے نماز پڑھی اس کو 100 نمبر مل گئے اور ایک عورت نے ویسی ہی نماز پڑھی اور اس کو 80 نمبر ملے کیونکہ وہ عورت تھی اور وہ مرد تھا۔ یہ فرق نہیں ہے۔ جتنے نمبر عورت کو ملیں گے اتنے ہی مرد کو ملیں گے، اور جتنے مرد کو ملیں گے اتنے ہی عورت کو ملیں گے، خواہ وہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، صدقہ خیرات کا معاملہ ہو، حج یا عمرے کا معاملہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرق تھا حقیقی عورت اور مرد میں، اس کی بھی وضاحت اللہ نے فرما دی، اس کی وضاحت بھی فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ ہمارے خاندانی نظام کو سیدھا رکھنے کے لیے قوانین اتنے سنہری ہیں، اتنے قوانین سنہری ہیں کہ اگر آپ اپنی بچیوں کی تربیت، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری عقلوں میں تو بات نہیں آتی۔ جو عورتیں بگڑ گئیں، جن کے والدین نے ان عورتوں کی تربیت نہیں کی، ہماری بیویاں بن گئیں، ان کا تو معاملہ ختم ہے، ان کو تو عقل میں بات نہیں آئے گی۔ لیکن اب جو ہماری بچیاں ہیں، آگے ہماری اپنی بچیوں کی ہمیں تربیت اس آیت کی روح سے کرنی چاہیے، تاکہ ہماری بچیوں کا مستقبل برباد نہ ہو، ہماری بچیاں تباہ اور برباد نہ ہوں، ہماری بچیاں پریشانی کی حالت میں زندگی بسر نہ کریں۔ یہ معاشرتی نظام کو، خاندانی نظام کو قائم دائم رکھنے کے لیے، خوشباش رکھنے کے لیے اور پرسکون بنانے کے لیے بہترین اصول اللہ نے بتا دیا۔ جیسا اللہ نے انسان کو بنایا ہے ویسے ہی اللہ نے اس کے لیے اصول بنائے، ویسے ہی اللہ نے اس کے لیے قانون اور ضوابط بنائے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، الرجال قوامون علی النساء۔ کتنی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں۔ پہلے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی عورت مرد بننے کی تمنا نہ کرے، اس کے بعد یہ فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورت کے، یہ لفظ غلط ہے، یہیں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا مرد حاکم ہے، حاکم جو ہے یہ قوام کا صحیح معنی نہیں ہے۔ حاکم کے لفظ میں سختی پائی جاتی ہے۔ حاکم کا لفظ جو ہے نا اس میں آرڈر کو اوبے کروانا، ریٹ قائم کرنا، جس طرح آج کل حکومتیں ریٹ قائم کر رہی ہیں نا، اس طرح حاکم کے لفظ میں یہ مفہوم ہے کہ اپنی ریٹ قائم کرنی ہے، اپنا حکم چلانا ہے، اپنا حکم منوانا ہے، اور یہ بڑا غلط لفظ ہے۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے بھی کیا ہے یہ ترجمہ، لیکن جو قوام کے لفظ میں مفہوم شامل ہے یا جو اس کا اصلی ترجمہ ہے یا صحیح اس کا شعور ہے، اس لفظ میں جو معنی موجود ہے وہ صحیح اگر اس کو انٹرپریٹ کیا جائے یا اس کا ترجمہ کیا جائے تو محافظ بنتا ہے۔ محافظ کے لفظ میں خیر خواہی اور ہمدردی پائی جاتی ہے۔ محافظ کے لفظ میں مرد جو ہیں وہ عورت کے محافظ ہیں، نگران ہے، اس کا سہارا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا حکمرانی والا، یہ صحیح اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا کسی دوسری زبان میں بالضبط صحیح ترجمہ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے مجبوری کے تحت مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن سب نے نہیں کیا، اور صحیح اس کا ترجمہ محافظ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے، اور اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، اس کا پوری طرح دھیان رکھے، اس کی عزت کا دھیان رکھے، اس کی زندگی کی ضروریات کا دھیان رکھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے نان و نفقہ کا، اس کے رہن سہن کا، اس کے لباس کا، اس کے پہننے کا، اس کے دینی امور کا، اس کے دنیاوی امور کا دھیان رکھے۔ یہ ساری چیزیں قوام میں شامل ہیں۔
محض ایک جو ہے نا اپنا حکم منوانا اور اپنی گھر میں رٹ قائم کرنا، عورت کو یہ سمجھنا کہ وہ بالکل میرے اب حکم کے اسی طرح تابع ہے جس طرح ایک حکمران کے تابع اس کی رعایا ہوتی ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ تصور یہ ہے کہ نظام قائم رکھنے کے لیے خاندان کا یہ عین ممکن ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کی بیوی بہت زیادہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، حافظ قرآن ہو اور نیک اعمال میں اپنے شوہر سے کہیں زیادہ آگے ہو۔ اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے عورت بنسبت شوہر کے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل احترام ہے، لیکن گھر کا نظام کیونکہ قائم رکھنا ہے اور یہ نظام اس کے بغیر قائم نہیں رہتا کہ ایک اگر ملک ہے تو ملک کا ایک سربراہ ہونا چاہیے جو اگر کہیں فتنہ پیدا ہو تو اس فتنے کو دور کر سکے اور اپنے فیصلے کو نافذ کر سکے۔ اگر ایک جماعت ہے یا ایک پارٹی ہے تو اس کا ایک امیر یا صدر یا چیئرمین ہونا چاہیے تاکہ اس کے نظام کو وہ قائم دائم رکھ سکے۔ اسی طرح ایک گھر میں نظام قائم رکھنے کے لیے، نظام کو فتنوں سے بچانے کے لیے، اس نظام کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ضروری تھا کہ گھر کے افراد میں سے جو خاندان کا یونٹ ہے اس میں سے کسی نہ کسی کو اس کا نامزد کر دیا جائے سربراہ۔ اس کا سربراہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا میاں بیوی کے درمیان تو دونوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ کس کا نافذ ہونا ہے، بات کس کی مانی جائے گی۔ اب میں نے عرض کی نا کہ ہمیں اب اپنی بچیوں کی جو تربیت اس اعتبار سے کرنی چاہیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ جب وہ نئے گھر میں جائیں گی تو نئے گھر میں ان کی حیثیت اللہ نے کیا متعین کی ہے۔ اللہ نے ان کی حیثیت یہی بنائی ہے کہ عورت جو ہے وہ محسنات کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو؟ جو عورت نکاح میں آ جائے اس کو محسن کہا اللہ نے، اور محسن اس کو کہتے ہیں جو کسی قلعے میں آ کے محفوظ ہو جائے۔ قلعہ تو بہت بڑی حفاظت کی جگہ ہے۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں تو قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے تھے اور قلعوں کی دیواروں پہ بیٹھ کے تو لڑائی کرتے تھے یا بمباری کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو لشکر قلعے کے اندر ہے مکمل طور پہ محفوظ ہے وہ۔ اور اس عورت کو جو نکاح کے حصار میں آ جائے، نکاح کے قلعے میں آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محسن قرار دیا ہے کہ وہ محفوظ ہوگی۔ اور وہی تصور یہاں بھی ہے کہ مرد سے جب تمہارا نکاح ہو گیا تو مرد کی حفاظت میں آ گئی تم، مرد اب تمہارے لیے قلعہ ہے جس میں ہر طرح سے امن و امان ہے عورت کے لیے، ہر طرح سے عورت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بتائی۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ویسے آرڈر کر دیتے، اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتے، اچھا بھی ٹھیک ہے مرد جو ہے اس کو ہم نے حاکم بنا دیا، مرد کو سردار بنا دیا، مرد کو محافظ بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی دلیل دی ہے کہ ہم نے مرد کو سردار یا محافظ کیوں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہی بات اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ ایک کو ہم نے تگڑا بنایا ہے، ایک کو تبن کمزور بنایا ہے، ایک کو ہم نے مزاجن مضبوط بنایا ہے، ایک کو ہم نے مزاجن ہی مسکین بنایا ہے۔ جب اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک کی جسمانی ساخت جو ہے وہ مضبوط بنائی ہے، ایک کو طاقتور بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جب یہ فرما رہے ہوں ایک کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے، کمزور بنایا ہے میں نے اس کو، اب اگر جو کمزور ہے وہ یہ کہے نہیں تو میں تو بڑا تگڑا ہوں، اب اگر جس کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، وہ اگر اللہ سے لڑائی کرے کہ نہیں میں تو بڑا طاقتور ہوں، جس کو تو طاقتور کہتا ہے میں تو اس کے مقابلے میں آؤں گا،
اب جو بھی آدمی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے خلاف جنگ کرے گا اللہ اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ جو مساوات ہے نا، مساوات مرد و زن، یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ نہیں جی نہیں، مرد اور عورتیں جو ہیں یہ برابر ہیں، برابر ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حرث لکم، یہ جو تمہاری عورتیں ہیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور شوہر کو بتایا کہ وہ کسان ہے۔ اب کھیتی کہے کہ نہیں میں کسان ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کھیتی بنایا ہے۔ اب کھیتی اگر سرکش ہو جائے اور کھیتی کہے نہیں میں کسان ہوں، میں تمہارے برابر ہوں، اللہ کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے گا۔ اللہ پیس کے رکھ دیتا ہے جو اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ جو اللہ نے قانون دیا ہے، جو اللہ نے ضابطہ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، مولوی تو مسئلے وہی کرتے رہیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ خواہ کتنا ہی اس کے بالکل برعکس کیوں نہ ہو جائے، خواہ عورتیں حکمران کیوں نہ بن جائیں اپنے گھروں میں، اپنے آپ کو سربراہ کیوں نہ بنا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے مسئلے اور احکامات وہیں کے وہیں رہیں گے جہاں آج سے 1400 سال پہلے۔ فلاسفہ کی برسوں چنا چنی رہی، خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ جتنے مرضی فلسفے بگاڑتے رہو، جتنا مرضی علم الکلام بگاڑتے رہو، بالآخر انسان کو آنا اسی نقطے پہ پڑے گا جو نقطہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ ایک تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے عورت اور مرد کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ مرد کو میں نے طاقتور بنایا ہے، شدید گرمی میں مشقت اور محنت اور مزدوری کر سکتا ہے مرد، شدید سردی میں محنت اور مشقت کرنے کی ہمت ہے مرد میں، رات کو 1 بجے 12 بجے 1 بجے اٹھ کے جا کے اپنے کھیتوں میں ہل چلانا، جا کے وہاں بیج بونا، جا کے پانی لگانا، مردوں میں یہ ہمت ہے، مردوں کو میں نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے جا کے اپنے کھیتوں میں ہل چلائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو یہ صلاحیت نہیں دی۔ عورت تو گھر سے باہر نکلے گی، پتا بھی ہلے گا تو عورت کا دل خوفزدہ ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں نے دونوں کا جسمانی ساخت جو ہے اس طرح بنائی ہے کہ مرد کو میں نے طاقتور بنایا ہے، عورت کو میں نے جسمانی اعتبار سے کمزور بنایا ہے۔ لیکن کمزور بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری باتوں میں عورت کمزور ہے۔ جس مقصد کے لیے عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے جو صلاحیتیں اللہ نے عورت کو دی ہیں وہ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو نہیں دی۔ ایثار، قربانی، صبر اور تحمل، یہ جتنا اللہ نے عورت کو دیا ہے مرد کو نہیں دیا۔ جتنی قربانی عورت اپنے بچوں کے لیے دے سکتی ہے، اپنی اولاد کے لیے دیتی ہے، اتنی قربانی مرد نہیں دیتا۔ جتنی تربیت، جس طریقے سے تربیت عورت اپنی اولاد کی کر سکتی ہے، مرد اپنی اولاد کی تربیت اس طرح نہیں کر سکتا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھرپور صلاحیتیں دی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جسمانی طور پہ عورت کو میں نے کمزور بنایا ہے اور مرد کو میں نے طاقتور بنایا ہے، اس لیے کہ مرد کے ذمے جو ڈیوٹی ہے، مرد کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس میں یہ صلاحیتیں موجود ہوتی۔ مرد نے جہاد کرنا ہے، اور جو جہاد کے لیے خوبیاں ہیں اللہ نے وہ مرد میں پیدا کی ہیں، عورتوں میں نہیں پیدا کی، اس لیے عورتوں پہ جہاد فرض نہیں کیا۔ امامت کبریٰ حتیٰ کہ امامت صغریٰ جو ہے اس سے بھی عورت کو محروم کر دیا۔
عورت نہ تو مردوں کی نماز پڑھا سکتی ہے نہ ہی حکومت کر سکتی ہے. عورتوں کا حکومت میں آنا، مسلمان ملکوں میں عورتوں کا حکومت میں آنا، یہ فطرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایران کی جب حکمران عورت بنی تو اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے. اب اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، اپنی تباہی اور ہلاکت کا گڑھا ہم نے خود کھودا کہ نہیں کھودا؟ اتنی اندھی قوم، اتنی اندھی قوم، اتنی اندھی قوم، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا کے تجربہ کر لیا جس عورت کو تم نے بنایا تھا، اور پھر ایسی اندھی قوم ہے، ایسی اندھی قوم ہے. وہ عورت جو قوانین حدود کا مذاق اڑانے والی، جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اذان کہی جاتی ہے یا بجائی جاتی ہے. شہید ملت، شہید محترمہ. اتنی اندھی قوم، اتنی اندھی قوم. شہادت جو ہے وہ اتنا گرا پڑا کوئی میڈل ہے کہ جو بھی مرے اور جو بھی مردود ہو اللہ کی بارگاہ سے، جو بھی اللہ کے رسول کا گستاخ ہو اور جو بھی اسلام کا استہزاء اڑائے، وہ سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں. اتنی اندھی قوم. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ قوم تباہ اور برباد ہوئی. پاکستانی قوم نے عورت کو سربراہ بنا کے ترقی کی یا برباد ہوئی؟ برباد ہوئی ہے. کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اس وقت مانیں گے جب پاکستان یہ بھی ٹوٹ جائے گا. اتنی بے غیرت قوم، اتنی اندھی قوم اور اتنی احمق قوم. کتنی دفعہ تجربہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود شیطان نے وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا بنی اسرائیل کے لیے، اشربوا فی قلوبہم العجل، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بھر دی گئی، کوٹ دی گئی، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے. بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ عورت کی حکمرانی کی محبت جو تھی وہ کوٹ کے بھر دی اللہ نے ان کے جرائم کی وجہ سے. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ ظلم میں نہیں کرتا تم پہ، ظالم تم ہو، تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو. عورت کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بنایا نہیں کہ وہ حکومت کرے. اللہ نے اس مقصد کے لیے عورت کو بنایا نہیں کہ وہ جہاد کرے یا جنگ کرے. پوری دنیا کی کسی فوج میں، امریکہ کی فوج میں بھی عورتیں ہیں، لیکن جرنیل کے رینک پہ کوئی عورت نہیں ہے. یہ بد نصیب ملک پاکستان ہے جس میں آج بھی جرنیل کے رینک پہ عورت موجود ہے. تھانوں میں عورتیں بیٹھی ہیں، عدالتوں میں عورتیں بیٹھی ہیں، اسمبلیوں میں عورتیں بیٹھی ہیں. اور کتنی ترقی کر لی عورتوں کو لا کے. آج واضح طور پہ لکھنے والے، کالم نویس اور مدیر جتنے بھی ہیں واضح طور پہ لکھتے ہیں، اور پوری دنیا لکھ رہی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا پتہ نہیں کیا ہے. یہ بربادی کے گڑھے تو ہم نے خود کھودے ہیں. لیکن اس کے باوجود عقل نہیں آ رہی. شیطان نے ایسی راہ پہ لگا رکھا ہے کہ اپنی بربادی کے جو اسباب ہیں وہ ہم دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام میں تلاش نہیں کرتے. ایک تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنے گھروں میں بھی آپ رکھیں. یہ صرف ملک کے لیے نہیں ہے. جس گھر میں عورت کی حکومت ہوگی وہ گھر بھی برباد ہوگا. جس گھر میں عورت کی حکومت ہوگی، یہ گھر سے ملک جو ہے، یہ ہر انسان کا جو گھر ہے وہ اس کا ملک ہے. اگر ملک جو ہے وہ عورت کی حکومت کی وجہ سے تباہ ہو سکتا ہے، تو گھر میں اگر عورت کی سرداری ہوگی تو وہ گھر بھی برباد ہوگا. اس گھر میں سکون نہیں ہوگا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمائی، وجہ بیان فرمائی کہ میں نے مرد کو محافظ کیوں قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَبِمَا بسبب اس چیز کے انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم
اپنے مالوں سے اپنے مال جو ہیں وہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. مال جو ہے وہ خرچ کرنا ایک سبب ہے مرد کو گھر کا محافظ بنانے کے لیے. اس سے میرے خیال اس کو بند ہی کر دیں. نہیں کونے میں لگا دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ میں نے مردوں کو محافظ اس لیے بنایا ہے عورتوں کا کہ مرد جو ہیں یہ مال کماتے ہیں اور مال کمانے کے بعد عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ دوسرا سبب ہے مرد کو سرداری دینے کا یا مرد کو گھروں کا محافظ بنانے کا. جس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جس دن مرد کا عورت سے نکاح ہو گیا اس دن سے عورت کے سارے معاملات مالی کس کے ذمہ آ گئے؟ شوہر کے. اس کی ابتدا حق مہر سے ہوتی ہے. مہر جو ہے وہ مرد کو دینا ہے عورت کو، اور باقی اس دن سے لے کر آگے جتنے بھی اخراجات ہوں گے، جتنے بھی مالی امور ہوں گے، وہ سارے کے سارے مرد کے ذمے ہیں. عورت کو اللہ نے آزاد فرما دیا کہ خرچ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری تمہارے اوپر بالکل نہیں ہے. عورت کو جس مقصد کے لیے بنایا اس مقصد کے لیے اسے مکمل طور پہ وقف کر دیا. مالی امور میں سے تم پہ ایک ذرہ برابر بھی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اب مالی امور کا ذمہ دار جب مرد ہے تو پھر یہ جہیز کی جو لعنت ہے یہ کہاں سے داخل ہوئی ہمارے ہاں؟ اچھا یہ بچیوں کا گھر بھر دیں. ایسی اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بچیوں کے والدین ہیں. ٹھیک ہے ایک فکر تو لاحق ہوتی ہے مستقبل کے بارے میں، لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل بھی تو کرنا چاہیے نا کہ بھئی جس گھر میں ہم بیچ رہے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے گھر بار کا ذمہ دار جو ہے وہ اب اس کا مرد ہے، اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار. اب لڑکی جو ہے وہ کار لے کے آ رہی ہے، فریج لے کے آ رہی ہے، اور دوسرے جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ والدین خود خرید کے بیٹی کو دے رہے ہیں کہ جہیز کے لے کے جاؤ. جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ مرد کو میں نے سرداری دی اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ عورت کے مالی اخراجات اٹھائے. اب عورت کے مالی اخراجات پورے کرے. وہ یہ جو ہم نے خود اس میں تبدیلی کر لی ہے اس کا خمیازہ بھی ہم خود ہی بھگتتے ہیں. پھر عورت جو ہے اس کو نوکری کرنے کا یا محنت اور مزدوری کرنے سے مستثنا قرار دیا. دیکھیں جو مسئلہ ہے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی مرد جو ہے اپنی بیوی کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرنے والے ہو. تمہارے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے اخراجات پورے کرے. بیوی جو ہے وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. کیا وجہ اس کی؟ اس لیے کہ بیوی پہ واجب نہیں وہ اخراجات پورے کرے گھر کے. بیوی آزاد ہے. اگر بیوی مالدار ہے، وراثت سے حصہ پاتی ہے، اپنے والدین سے لیتی ہے، اور وہ مالدار ہے، اس کا بزنس ہے یا کاروبار ہے، تو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتا. اس لیے کہ مرد جو ہے وہ تو ویسے پابند ہے اپنی بیوی کے خرچ اٹھانے کا، لیکن بیوی چونکہ پابند نہیں ہے اپنے شوہر کے خرچ اٹھانے کی، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کی بیوی پابند نہیں ہے.
لہذا بیوی کو اجازت دی ہے کہ تم اگر مالدار ہو تو زکات دے دو اپنے شوہر کو. جہیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے جہیز سے آزاد رکھا ہے. اور وہ جو کہا جاتا ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال تھی یا جو کچھ بھی تھا، وہ لیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بیچا اور اس سے جو چیزیں بنا کے دیں حضرت فاطمہ کو بنا کے دیں. اور وہ بھی حضرت فاطمہ کے بارے میں اتنا مشہور ہو گیا ہے، باقی بیٹیوں کے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں آتا کہیں پہ. ان کے بھی تو نکاح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے اس رسم کو توڑنے کی، اور اس پہ زیادہ حق جو ہے وہ لڑکے والوں پہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے ایک تو ٹھیک ہے، بچی والے جو ہے وہ اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے بچی کو کچھ دیتے ہیں، اس کی نوعیت پھر بھی کچھ اور ہے. لیکن لڑکے والوں کا مانگنا یہ تو بالکل حرام ہے، یہ خنزیر کھانا ہے، جہنم کی آگ کھانا ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں. جو اپنی بہو ہے اس سے مانگ کے لینا یا اس سے مطالبہ کرنا کہ جہیز میں یہ لے کے آؤ یا جہیز میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، یہ آگ کا انگارہ ہے، حرام ہے، قطعاً ممنوع ہے. جتنے بھی اخراجات ہیں، چھوٹے سے چھوٹے خرچ لے کے بڑے سے بڑے خرچ تک، اللہ نے فرمایا کہ مرد کی سرداری ہے ہی اسی وجہ سے کہ وہ مالی امور کا ذمہ دار ہے عورت کا. جس دن اس کا نکاح ہو گیا اس دن سے لے. اور یہی وجہ ہے کہ عورت کو وراثت سے حصہ کم دیا گیا ہے. مرد جو ہے جب وہ مالی امور کا ذمہ دار ہے عورت کا ہر اعتبار سے، جب وہ بیٹی ہے تو باپ پہ ذمہ داری ہے اس کے مالی امور. جب اس کی شادی ہو گئی تو شوہر ذمہ دار ہے اس کے مالی امور کا. مالی پابندیوں سے یا مالی ذمہ داریوں سے شریعت نے عورت کو بالکل بڑی ذمہ رکھا ہے، بالکل آزاد رکھا ہے. آزاد رکھنے کے باوجود شریعت کا یہ احسان ہے کہ شریعت نے اس کے باوجود عورت کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے وراثت میں. یہ احسان ہے شریعت کا عورت پہ کہ اسے بالکل محروم نہیں کیا، ورنہ شریعت چاہتی تو محروم کر سکتی تھی کہ تمہیں مال کی ضرورت کیا ہے، تمہارا باپ ہے تو تمہارا باپ مالی امور کا ذمہ دار ہے، تمہارا شوہر ہے تو تمہارا شوہر مالی امور کا ذمہ دار ہے. لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس پہ احسان کیا عورت پہ کہ ٹھیک ہے آدھا حصہ جو ہے اپنے ماں باپ یا بہن بھائی یا جو بھی ہے وراثت سے حصہ تم بھی لے سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ تو دو جواز بتائے کہ ہم نے مرد کو عورت کا محافظ کیوں بنایا ہے گھر کے نظام میں. خاندانی نظام میں گھر کا محافظ ویسے ہی ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس کے اللہ نے دلائل بھی دے دیے کہ مرد کو میں نے اس وجہ سے محافظ بنایا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے نیک بیویاں اور سرکش بیویاں ان کا ذکر فرمایا ہے. نیک بیوی کون سی ہے اور بری بیوی کون سی ہے؟ اب یہی وہ بات ہے جو میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں نکاح ہو چکے ان کا معاملہ اور ہے، لیکن جن ہماری جو بچیاں ہیں ان کی تربیت کم از کم ہم ان آیتوں کے روشنی میں کریں. انہیں یہ بات ذہن نشین کروائیں کہ بیٹا جب تم نے جانا ہے اپنے گھر میں تو نیک بیویاں اللہ نے کن کو قرار دیا ہے، نیک عورت اللہ نے کس کو کہا ہے، کس عورت کے لیے اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 صفتیں بتائی ہیں نیک عورت کی اس آیت میں. پہلی صفت یہ ہے فصالحات نیک بیویاں قانتات. کیا ہے یہ؟ اسم فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے جمع کا. قانتن کیا معنی؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، قنوت کا معنی دعائے قنوت تو سارے پڑھتے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں اس نے تھوڑا سا اس کا ذہن تھا اسلامی،
اس نے کہا یہ اسمبلی کے ممبر شمبر اور یہ مشیر وزیر ہیں، ذرا ان سے دعائے قنوت تو سنو. وہ شاید اللہ ماشاء اللہ آج کل بھی سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہمارے وزیر داخلہ کو. اس طرح کے مسلمان ہیں یہ، اور مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، دینی اور دنیاوی امور کے. اور صدر جو ہے اس کو پتہ نہیں کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ تو ویسے ہی شیعہ ہے. 80-90% لوگ وہ تھے جن کو دعائے قنوت نہیں آتی تھی. قنوت کا معنی ہے وہ دعا جو بڑی عاجزی کے ساتھ، عجز و انکسار ہے اس کا معنی. کانتا کا معنی وہ آدمی عاجز ہوا، منکسر ہوا، فرما بردار ہوا. دعائے قنوت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکسار کے ساتھ، بڑا گڑ گڑا کے اور بڑا جھک کے انسان اللہ سے مانگتا ہے، اس کو کہتے ہیں دعائے قنوت. قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو قانتات ہیں. کیا مراد؟ شوہروں کے آگے عاجزی کرنے والیاں، شوہروں کے آگے جھک کے رہنے والیاں، شوہروں کی تابعداری کرنے والیاں، شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں. اور اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے سر فہرست رکھا ہے. باقی 3 باتیں بعد میں. مومن بیویاں، نیک بیویاں، فصالحات. صالحات نیک بیویاں کون سی ہیں؟ نیک بیویوں میں سر فہرست بات یہ ہے قانتات، اپنے شوہر کی فرما بردار، اپنے شوہر کے آگے عاجزی کرنے والیاں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والیاں، اور اس بات کو اللہ کے اس قانون کو تسلیم کرنے والیاں کہ الرجال قوامون، اللہ کے اس قانون کے آگے جھک دینے والیاں کہ مرد جو ہے وہ ہمارا محافظ ہے، ہم اس کو محافظ تسلیم کرتی ہیں. مرد ہمارا سربراہ ہے، ہم اس کو اپنا سربراہ تسلیم کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھی ہے اور اتنا گھبراہٹ والا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. جہنم ظاہر جہنم تو آگ ہی آگ ہے، اور اللہ کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتایا ہے. اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں، عورتیں زیادہ تھیں اس میں. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں ناشکری کرتی ہیں، عورتیں ناشکری کرتی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرتی، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اس لیے کہ عورتوں میں سے اکثریت ایسی عورتوں کی ہے کہ جب کبھی انہیں اپنے شوہر سے کوئی رنج پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ تو اس سے تو مجھے کبھی کوئی اچھی بات پہنچی ہی نہیں، تو اس سے تو مجھے کبھی کوئی خیر حاصل ہی نہیں ہوئی. اپنی بچیوں کو بتائیں یہ بات. یہی وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ہمارا معاملہ تو ہو گیا جو سو ہو گیا. اپنی بچیوں کو یہ باتیں بتائیں کہ بیٹا فصالحات اللہ نے کس کو کہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اس قانون کو تسلیم کرنا کہ الرجال قوام، کہ مرد جو ہیں وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ہماری ضروریات زندگی پوری کرنے والے ہیں، ہمیں دینی امور میں بھی دنیاوی امور میں بھی روک ٹوک کرنے والے ہیں. ان کو اجازت دی روک ٹوک کی. اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ مدینے کی ایک خاتون نے اپنے شوہر کو تھپڑ مار دیا اور وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. شوہر کو نہیں بلکہ مرد نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. بیوی کو تھپڑ مارا اور بیوی جو تھی وہ اپنے والد کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا
کہ جاؤ جس طرح اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم بھی تھپڑ مار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا. وہ لوگ جب راستے میں تھے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی الرجال قوامون علی النساء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کچھ اور چاہا تھا, اللہ نے کچھ اور چاہا ہے. اتھارٹی اللہ ہے, اتھارٹی اللہ کا رسول بھی نہیں ہے دین میں. اتھارٹی صرف اللہ ہے. جو حکم اللہ کا ہے وہی حکم اللہ کے رسول نے نافذ کرنا ہے. فرمایا کہ میں نے تو کچھ اور چاہا تھا لیکن اللہ نے کچھ اور چاہا ہے. انہیں واپس بلایا اور بتا دیا کہ شوہر سے قصاص نہیں لے سکتی بیوی. شوہر جو ہے وہ محافظ ہے, وہ سردار ہے, بس معافی تلافی کر لو لیکن اس سے قصاص نہیں لے سکتے شوہر سے. اس کو اللہ نے قوام بنا دیا. یہ باتیں بتائیں اپنی بیٹیوں کو. یہی چیزیں جب بچیوں کے سرکشی تب پیدا ہوتی ہے جب بچی کو بھی پڑھا لکھا کے آپ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, بس وہی بات ہے کہ ہماری سمجھ سے تو یہ باتیں بالا ہے. سچی بات ہے. ٹھیک ہے اگر ایک حد تک آپ بہت بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہتے ہیں, ٹیچنگ کی لائن ہے یا میڈیکل کی لائن ہے, اب تو بچیاں انجینئر بن رہی ہیں. خیر سے انجینئرنگ کیسے کریں گی بچیاں؟ فیلڈ میں کیسے جا کے کام کریں گی؟ جہازوں کے کیپٹن بن رہی ہے. اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ تھانوں میں تھانے دار لگی ہوئی ہے, عدالتوں میں جج لگی ہوئی ہے, فوج میں جرنیل لگی ہوئی ہے. یہ تباہی ہے ساری کی ساری, اور یہ سرکشی اور بغاوت ہے اللہ کے قانون کے خلاف. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اب سکون ختم ہو گیا ہے. الا من شاء اللہ, سوائے ایسے گھر کے جس میں باقی اللہ کے قانون نافذ ہیں وہاں امن سکون ہے, لیکن بیشتر گھروں میں امن اور سکون نہیں ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ مطلب ایسا ماحول بن گیا ہے. عورتیں بھی مطلب ایک زمانہ تو وہ تھا جب ہم بچے تھے, جو بیوی ہوتی تھی نا وہ اپنے شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھی. اچھا جی فلاں کا ابو, اس کی بات ہے یہ. اچھا جی وہ جو ہے ان کی یہ بات ہے. آج تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آج ایسی عورت کا مذاق اڑاتے ہیں. کیسی بیوقوف اور احمق عورت ہے, اپنے شوہر کا نام بھی نہیں لیتی. اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے جو نشانیاں بتائیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی اللہ نے یہ ارشاد فرمائی قانتات, اللہ کے اس قانون کو تسلیم کرتے ہوئے کہ رجال جو ہیں یہ سردار ہیں عورتوں کے, محافظ ہیں عورتوں کے, اپنے شوہروں کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والیاں, جھک جانے والیاں اور فرما برداری اختیار کرنے والیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی, وہ عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, اور ایک تیسری بات ارشاد فرمائی, اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو, قیامت کے دن وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی گزر سکے گی. اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی, یہ بھی اس میں شامل ہے. نماز پڑھنے والی, روزہ رکھنے والی, اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی, اور پھر اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی. یہ 4 خوبیاں جس عورت میں ہوں گی قیامت کے دن وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے گی گزر سکے گی. اتنی بڑی بات ہے یہ. اور جس گھر میں یا جن بچیوں کو یہ آپ تعلیم دے دیں گے, کیا اس گھر کا سکون برباد ہوگا؟ اس گھر میں کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ ایسی بچیاں تو یہ چاہیں گی کہ اگر کوئی بات چھوٹی موٹی ہے تو وہ بھی گھر میں ہی رہے, میرے ماں باپ کو یا بہن بھائی کو پتہ نہ چلے, ہمارے گھر میں اطلاع معافی ہو جائے.
آگے اللہ نے فرمایا حافظات حافظات. حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ اسم فاعل ہے، حفاظت کرنے والا، قرآن کی یا مال کی یا سٹور کی یا کسی بھی چیز کی. حافظات مؤنث ہے، جمع کا صیغہ. حفاظت کرنے والیاں کس چیز کی؟ للغیب. حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی غیب میں. مطلب یہ کہ جب اس کا شوہر موجود نہیں ہے تو اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. عورت جو ہے اس پہ سارے گھر کا انحصار ہے. مرد پہ دیکھیں ڈیوٹیاں جو اللہ نے بنائی ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ذمے لگائے ہیں، اگر وہ فرائض پابندی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کیے جائیں تو گھر میں سکون ہی سکون ہے. بے اعتمادی بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا ایک گھر کا بگاڑ ہے. اگر عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں، شوہر کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں، بیٹے کو باپ پہ اعتماد نہیں، بیٹی کو ماں پہ اعتماد نہیں، ماں کو بیٹی پہ اعتماد نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے. سکون برباد ہو جاتا ہے اگر مرد اور شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیسی باتیں کرتی ہے. یہ للغیب والی بات جو ہے بڑی اہم ہے. فرمایا کہ اور جو حدیثیں ہیں ان میں بھی ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ نیک عورت وہ ہے جو کسی بھی ایسے آدمی کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے جس کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا. اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. اس لیے فرمایا کہ حافظات للغیب، مرد کی عدم موجودگی میں، مرد کے غائب ہوتے ہوئے وہ عورتیں حافظات ہوں، حفاظت کرنے والی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی اور مرد کے مال کی حفاظت کرنے والی. بما حافظ اللہ، بما حافظ اللہ کیا معنی؟ بسبب اس چیز کے جو اللہ نے حفاظت کی، بسبب اس چیز کے جو اللہ نے حفاظت کی. مطلب اس کا یہ ہے اصل میں حفاظت کی توفیق کس کی ہے؟ اگر عورت حفاظت کرتی ہے اپنی عصمت کی تو کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے تو کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. اصل حفاظت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے. اصل جو حفاظت ہے بما حافظ اللہ، جو اللہ نے حفاظت کی اس عورت کی. اللہ نے عورت کی حفاظت کی اور عورت نے آگے اپنی جان کی حفاظت کی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کی. مطلب یہ کہ اللہ عورت کو توفیق دیتا ہے جب انسان مانگتا ہے یہ اتنی بات پکی ہے، اتنی بات پکی ہے. جو بھی انسان اپنے آپ میں قصور دیکھے، غلطی دیکھے، گناہ دیکھے، اللہ سے دعا کر کے دیکھیں کہ یا اللہ یہ میرے اندر گناہ ہے، یا اللہ یہ میرا گناہ دور فرما دے. یہ ممکن نہیں کہ اللہ وہ گناہ دور نہ، یہ ممکن نہیں. ایک عورت اگر اپنی جان کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور وہ اللہ سے مانگتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تو حفاظت کرنے والا ہوں، میں تو حفاظت کرنے کی توفیق دینے والا ہوں، میں تو تمہاری حفاظت میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، میں تو نیکی کا کام چاہتا ہوں، نیکی کا حکم دیتا ہوں. وما رمائتا اذ رمائتا ولکن اللہ رما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مٹھی بھر تم نے پھینکی کنکریوں کی، یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ کس نے پھینکی؟ اللہ نے.
یہ توفیق اللہ کی تھی. اس سے جو نقصان کافروں کا ہوا اللہ نے کیا. جو عورت حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کے مال کی، جو عورت حفاظت کرتی ہے اپنی عصمت کی، اللہ فرماتے ہیں وہ میری دی ہوئی حفاظت سے کرتی ہے، وہ میری توفیق سے کرتی ہے. یہ ساری باتیں ہیں نیک بیویوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ اسی طرح ہمیں بتانا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے اپنی بیٹیوں کی کہ بیٹیوں نیک عورت وہی ہے جو اللہ کے اس قانون کو تسلیم کرے، الرجال قوامون، اور پھر یہ تسلیم کرتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے عاجزی اختیار کرنی ہے، انکساری اختیار کرنی ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو بڑی وضاحت سے فرما دی باتیں. فرمایا کہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا، شوہر کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی. یہاں تک فرما دیا کہ شوہر جو ہے وہ عورت کی جنت اور دوزخ ہے. لیکن یہ بات تو بہرحال واضح ہے کہ عورت پہ شوہر کی کوئی ایسی بات تسلیم کرنا نہ واجب ہے بلکہ انکار کرنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے خلاف حکم اگر کوئی شوہر دے اپنی بیوی کو تو بیوی پہ واجب ہے کہ اس کے حکم کا انکار کر دے، اس کا حکم نہ مانے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بری عورتیں ہیں ان کی بھی علامتیں بتا دی ہیں، ان کی نشانیاں بھی بتا دی. اور اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خیر اور بھلائی چاہتے ہیں ہماری، بری عورتوں کی نشانیاں بتا کے اللہ نے پھر اس کا علاج بھی بتایا ہے. اگر ایسی عورتوں سے واسطہ پڑ جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، جن سے تمہیں خوف ہو، خدشہ ہو، اندیشہ ہو، نشوزہن، سرکشی کا، جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا. اب یہ لفظ جو ہے نشوز کا، یہ کان اطاعت کی ضد ہے. فرما بردار عورت کی ضد ہے نشوز والی. اپنی شوہر جو ہے اس کے سامنے سرکشی کرنی، اس کی نافرمانی کرنی، اس کی باتوں کا مذاق اڑانا، اس کی فرما برداری نہ کرنی اور اس کو اس کے برابر سمجھنا، یہ ہے نشوز. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت بری ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی بلکہ نافرمانی کرتی ہے، سرکشی اختیار کرتی ہے اور بغاوت اختیار کرتی ہے. یہ عورت بری ہے. اب اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اب اگر ایسی عورت سے تمہارا واسطہ پڑ جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاعِذُوهُنَّ، فَاعِذُو، عذو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. واز کرو، فَاعِذُو، واز کرو ان کو. واز سے مراد کیا ہے؟ نصیحت کرنا. نصیحت کس بات کی؟ جو کام والدین کو کرنا چاہیے تھا بچی کو سمجھانے کا، وہ والدین کی ہی وجہ سے نہیں کر سکے. بچی جاہل رہ گئی، بچی کو اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، اگلے گھر میں چلی گئی. اب اگلے گھر کو جا کے اس نے مصیبت میں ڈال دیا. نہ اپنے ساس سسر کی احترام اور عزت کرتی ہے، نہ اپنے شوہر کا عزت اور احترام کرتی ہے، نہ اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے، ہر معاملے میں اپنا حکم چلاتی ہے، مالی امور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بری عورت ہے. ایسی عورت سے واسطہ پڑ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کام اب والدین کو کرنا چاہیے تھا وہ اب شوہر کرے. جو کام والدین کو کرنا چاہیے تھا، جو والدین کی ذمہ داری تھی اور والدین نے نہیں کی پوری، اب وہ شوہر کے پیٹے پڑ گئی. بھئی اس کو واضح نصیحت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتاؤ، اسے قرآن پڑھ کے سناؤ، اسے حدیثیں پڑھ کے سناؤ. یہ ہے واضح نصیحت.
اور پھر جہنم کا ڈراوا دو، طلاق کا ڈراوا دو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فائزوہن میں آتی ہیں کہ ان کو ہر طرح سے سمجھاؤ بجھاؤ، نصیحت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام بھی بتاؤ اور ان کا ڈراوا بھی دو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی بعض و نصیحت سے عورت نہیں سمجھ رہی، اس کے پلے بات نہیں پڑتی. اللہ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، الگ کر دو ان عورتوں کو اپنے بسترگاہوں میں، خوابگاہوں میں. مطلب یہ کہ جو تعلق تمہارا زن و شوہر کا ہے بیویوں کے ساتھ، وہ ذرا چھوڑ دو تاکہ تنبیہ ہو اس کو. یہ اگلا سٹیپ ہے. پہلے سٹیپ میں اگر عورت سمجھ جاتی ہے، سرکشی چھوڑ دیتی ہے، کان اطاعت میں آ جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں سمجھتی تو تنبیہ کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی اجازت ہے تمہیں، اس سے بھی اس کو تنبیہ ہوگی. اگر عقل مت ہے اس میں تو بات کو سمجھ جائے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، معاملہ آگے جا سکتا ہے، معاملہ بگڑ سکتا ہے، میرے ماں باپ کو شکایت پہنچے گی، خاندان والے سنیں گے، بری بات ہے. اللہ کی ممکن ہے وہ اسی طرح ہی سمجھ جائے. کچھ دیر کے لیے اس سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر دو، لیکن رکھو اپنے گھر میں ہی. اپنے گھر میں رکھتے ہوئے اس سے دونوں شوہر کے تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی عورت سرکش ہے کہ اس کے باوجود نہیں سمجھ رہی، اس کے باوجود وہ جو اللہ نے قانون دیا ہے الرجال قوامون، اس سے بغاوت کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، اس قانون کو تسلیم نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے درجے میں ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے. تیسرے درجے میں مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی شفقت اور نرمی کا معاملہ رکھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ عورت کو مارتے ہوئے چہرے پہ نہ مارو، اور اس چیز سے عام بھی حکم دیا شریعت نے. بچہ ہو، غلام ہو، اس کو ادب سکھانے کے لیے، تعلیم سکھانے کے لیے مارنا ہو تو اس کو بھی چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا. دوسری بات یہ فرمائی ایسا نہ مارو عورت کو جس سے اسے کوئی زخم آ جائے، مار کی وجہ سے اس کے جسم پہ کوئی نشان پڑ جائے، یعنی بے رحمی سے نہ مارا جائے. فرمایا کہ تیسرے درجے میں اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ان اگر اطعنا وہ اطاعت کر لیں، کم تمہاری، فَلَا تَبْغُوا نہ تلاش کرو، علیہن ان بیویوں کے معاملے میں، سبیلا کوئی بہانہ. اگر ان تین جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، کسی بھی طریقے میں عورت جو ہے وہ فرما بردار ہو جاتی ہے، شوہر کے ساتھ صلح صفائی کر لیتی ہے، شوہر کا حکم مان لیتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر عورتوں پہ ناجائز ظلم کرنے کے راستے تلاش نہ کرنا، پھر تم پکڑے جاؤ گے. اگر عورت نے تمہاری اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے، ان پہ اپنا روب جمانے کے لیے اور اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے یا ان سے انتقام لینے کے لیے بہانے تلاش نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون آدمی کس نیت سے کر رہا ہے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بالا تر ہے اور سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بالا تر ہے، سب سے بڑا ہے. مطلب یہ
اگر تم اس معاملے میں کوئی زیادتی کرو گے عورت پہ تو پھر بڑے تم نہیں ہو، بڑا اللہ ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہی تھی۔ غلام کو مار رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ رک جاؤ، عبداللہ بن مسعود وہیں رک گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جتنی طاقت تمہیں اس غلام پہ حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ کو تم پہ حاصل ہے۔ غلاموں پہ یا عورتوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کے بھی شاید الفاظ ہیں، تفسیر میں لکھے ہیں کہ مارنے کی اجازت تو دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو ناپسند فرمایا، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اچھے لوگ وہی ہیں جو مارتے نہیں۔ تعریف کی ان لوگوں کی جو مار تک معاملہ نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنی تدبیر سے اور زبانی باز و نصیحت سے معاملہ جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالا تر ہیں، سب سے بڑے ہیں، عورت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انسان کو جہاں اجازت دی وہاں محتاط رہنے کا حکم بھی دے دیا کہ عورت کے ساتھ محتاط رہتے ہوئے معاملہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلا مضمون جو ہے وہ اگلے مضمون میں بھی ہے، تو اسی سے متعلقہ مضمون ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جو عورت سرکش ہے اگر وہ سمجھ نہیں رہی تو 3 طریقے تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیے، واضح و نصیحت اور اس سے زن و شو کا تعلق منقطع کر دینا، اور پھر معمولی مار کی اجازت بھی دی، 3 طریقے بتا دیے۔ اب اگر معاملہ اس سے بھی بڑھتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر معاملہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، معاملہ اس طرح بھی حل نہیں ہوتا اور شریعت نے سارے آپشن رکھے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس 2 جمعے چھوڑ کے 13 شوال کو شاید وہ جمعہ پڑھ رہا ہے، حسب معمول صبح 9:15 کے وقت پہ انشاءاللہ مکتب جاریات نہیں ہوگا، اس میں انشاءاللہ اس کی اگلی آیت کی وضاحت ہوگی۔ ایک تو پچھلے سوالوں کے حوالے سے ایک میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، شاید میں نے یہ بات کہی تھی کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات جو ہے ان میں سے تینوں سنت ہے، تینوں سنت نہیں ہیں بلکہ کم از کم ایک تسبیح پڑھنا رکوع میں یا سجدے میں یہ واجب ہے، اور اس سے زائد جو ہے وہ مسنون ہے۔ مسنون اگر کوئی آدمی ترک کر دیتا ہے تو اس پہ تو کچھ نہیں، لیکن اگر واجب ترک کرے تو پھر اس پہ یقیناً ہے، اور واجب ترک کرنے کی 2 صورتیں ہیں، اگر عمدن ترک کرے تو نماز باطل ہے، اگر واجب کو عمدن ترک کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی ہے، اور اگر بھول چوک سے ترک ہو جائے تو اس پہ سجدہ صاف ہے۔ لیکن جو تسبیح ہے رکوع یا سجدے کی کم از کم ایک جو ہے وہ واجب ہے، اس کے بعد باقی جو ہے وہ آدمی 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 10 پڑھے، وہ مسنون ہیں، جتنی زیادہ پڑھے گا اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اور ایک بات جو میں پچھلے جمعے بھول گیا تھا وہ بھی میں ابھی کر دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں بھول نہ جاؤں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ برما میں بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ چونکہ میڈیا میں اب آیا ہے لہذا لوگوں کو پتہ یہ چلا کہ شاید یہ معاملہ اب ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں، یہ بات تو برسوں پرانی ہے۔ کئی دہائیاں پہلے سے برما میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، اور جو دینی اور اصلاحی تنظیمیں تھیں وہ بہت پہلے سے شور ڈال رہی تھیں کہ برما پہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اب تو چونکہ میڈیا میں بات آ گئی اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح کی قتل و غارت ہو رہی ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اس لیے ایسے جب حالات ہو جائیں تو کم از کم ہم لوگوں پہ یہ واجب ہے کہ ان کی امداد کے لیے، ان کی تعاون کے لیے مالی ایثار ضرور کریں۔
لہذا جو حضرات مالی قربانی مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں برما کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے بڑا معقول اور قابل اعتماد انتظام ہے، اور آپ حضرات ضرور اس کے لیے مالی تعاون فرمائیں۔ ہمارے بھائیوں میں سے عبدالرحیم صاحب اور اشفاق صاحب دو بھائی ہیں۔ اشفاق صاحب کہاں پہ ہیں؟ آئے ہیں یا نہیں ہیں؟ عبدالرحیم صاحب ہیں، جو حضرات دینا چاہیں آپ کلیکشن کر لیجیے ان سے انشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ دیجیے، اور جو بھی انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون ہوگا وہ انشاءاللہ بالکل صحیح جگہ پہ پہنچے گا۔ اعتکاف کے بارے میں یہ جو آخری اشرہ ہے یہ بہت ہی قیمتی اشرہ ہے، اور جو خاص بات ہے اس اشرے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، جو آدمی لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اس اشرے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے لیلۃ القدر کا پانا۔ اعتکاف بھی اہم ہے، لیکن اعتکاف کی نسبت بھی کہیں زیادہ اہم ہے لیلۃ القدر کا پانا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں کون سی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، میں جا کے مسلمانوں کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ان دو آدمیوں کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اسے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے علماء نے اپنے اندازے سے یا بعض محدثین نے یا فقہاء نے بعض راتوں کا تعین کیا ہے، لیکن حدیث سے کوئی خاص رات کا تعین ثابت نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان میں انسان لیلۃ القدر کو تلاش کرے، اور فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگلے اور پچھلے جو صغیرہ گناہ ہیں۔ اس لیے اہم ترین بات جو ہے اعتکاف بھی اہم ہے۔ جس آدمی کو وقت میسر ملے، سنت تو یہ ہے کہ پورے 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے، لیکن اگر پورے 10 دن نہیں ملتے تو پھر جتنے بھی دن میسر آ جائیں، 5 دن میسر آ جائیں، 7 دن میسر آ جائیں، 3 دن میسر آ جائیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک رات اور ایک دن میسر آتا ہے یا صرف ایک رات ہی میسر آتی ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے اعتکاف کی، انشاءاللہ اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی عزیزہ پاکستان میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہے اور وہ کھجوریں اتار کے روزہ جو ہے اس کے لیے دیتا ہے کھولنے کے لیے، لیکن خود نماز نہیں پڑھتا اور دوسری باتیں جو ہے وہ نہیں کرتا، تو وہ جو مجھے دیتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جو اس کی بے عملی ہے، نماز نہ پڑھنا، دوسری عبادات نہ کرنا، اس کا وبال اس پہ ہے۔ اگر وہ جو کھجوریں آپ کو دیتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور وہ حلال ہیں تو آپ کو جو دے گا تو آپ کے لیے وہ جائز ہے، آپ کے لیے وہ جائز ہے۔ اس کے عبادت نہ کرنے کا وبال اس کی ذات پہ ہے، لیکن اس سے اس کا مال حرام نہیں ہوگا اگر وہ جائز طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ یہ کسی خاتون کا سوال ہے
کہ ریاض میں رہتی ہیں اور جہاں رہتی ہیں وہاں پہ غریب اور محتاج لوگ ہیں. رمضان کا فطرہ جو ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے اناج کی شکل میں عید سے ایک دن پہلے. فطرانہ جو ہے عید سے پہلے ہی دینا چاہیے. 2 دن پہلے، 5 دن پہلے، 7 دن پہلے، ہفتہ پہلے دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جو اہل و عیال یا رشتہ دار یا اور کوئی حاجت مند کسی دوسری جگہ پہ زیادہ محتاج ہیں تو انشاءاللہ دوسری جگہ پہ بھجوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گرد و پیش میں محتاج اور حاجت مند لوگ موجود ہیں انہیں بھی دے سکتے ہیں. اناج کی شکل میں دیں تو افضل ہے، اناج کی شکل میں دیں تو افضل ہے. لیکن اگر آپ اس کے بدلے میں پیسے دے دیں تو انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس نے پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں امام کوئی نہیں تھا. صحابہ نے از خود نماز جنازہ پڑھی. 2 3 صفوں کے لوگ حجرے کے اندر داخل ہوتے اور نماز پڑھتے اور نکل جاتے. اسی طرح پھر دوسرے لوگ آتے اور نماز پڑھتے. امام نہیں تھا. کیا کوئی عورت اپنی زکوٰۃ خود پے کر سکتی ہے؟ یہ معاملہ گھر کا ہے. اگر عورت مالدار ہے تو عورت پہ واجب ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرے. اسی پہ واجب ہے یہ اگر عورت مالدار ہے. لیکن اگر اس کا شوہر جو ہے وہ ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب بہرحال عورت پہ ہی ہے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ خاتون جو ہے عورت کو کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی اور بہت سی عورتیں کام کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیے نا، میں نے عرض کی کہ اللہ نے عورت کو بنایا ہے، اللہ نے مرد کو بنایا ہے. اب اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ڈیوٹیاں بتائے کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. اللہ کو حق ہے یا نہیں؟ اللہ کو حق ہے اس بات کا کہ جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ان کو ان کی ڈیوٹیاں بتائے کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. شیر کو پیدا کیا، اسے بتا دیا تم نے کیا کرنا ہے. شہد کی مکھی کو بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے. اس کے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا سکتا تھا یا کوئی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے شہد کی مکھی میں؟ گائے کو پیدا کر دیا، گائے کو بتا دیا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. بکری کو پیدا کر دیا، بکری کو بتا دیا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کو بتا دیا کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. اب مرد اور عورت کو بتا دیا کہ مرد جو ہے وہ مالی امور کا ذمہ دار ہے، عورت بچے پیدا کرے. عورت کی ڈیوٹی بتائی اسے، عورت کو ویسے ہی جسم دیا، اس کو ویسے ہی سارے معاملات جسمانی بنائے، اس کے جو مطلوب تھے، جو چاہیے تھے، اس کو جو ڈیوٹی لگائی اس کے ذمے، اس کو وہی ڈیوٹی کرنی چاہیے. جب اللہ نے اس کے ذمے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی تو پھر ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ شریعت کیوں منع کرتی ہے. یہ سوال جو ہے یہ کرنا درست نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں منع کیا. اللہ سے کیوں کا سوال کرنا جو ہے یہ بہت سخت غلطی ہے. اللہ سے یہ سوال کرنا کہ اللہ نے کیوں منع کیا، یہ تصور بھی نہیں لانا چاہیے. اب دوسری بات یہ کہ بہت سی عورتیں کرتی ہیں، سارا زمانہ الٹ جائے، سارا زمانہ الٹ جائے، قرآن و حدیث کے خلاف کام کرنا شروع کر دے سارا زمانہ، تب بھی حق وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. ساری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ ڈیوٹی کرنا شروع کر دیں، نوکری کرنی شروع کر دیں، مزدوری کرنی شروع کر دیں، پھر بھی جو ناحق ہے وہ ناحق ہی رہے گا. ساری دنیا کیوں نہ کرنا شروع کر دے، حق وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا. یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں کرتی ہیں تو لہذا اب اس کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے.
ہونا وہی چاہیے. میں نے عرض کی نا کہ ساری دنیا پلٹ جائے، مولوی تو وہی بتاتا رہے گا قیامت تک جو اس قرآن میں لکھا ہے کہ لوگوں یہ کرو یہ نہ کرو. ہمارا کام تو یہی ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس پہ اپنے خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو بھی وہی بتائیں، خواہ ساری دنیا اس کے الٹ کیوں نہ کر رہی. اور واقعتاً ہو رہا ہے ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بھی اور مجھے بھی آپ کو بھی کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی ذات کی حد تک، اپنی بیوی کی حد تک، اپنے بچوں کی حد تک، جتنا اللہ نے ہمیں مکلف ٹھہرایا ہے اس حد تک ہم ان باتوں پہ عمل کرنے والے، خود تو عمل کرنے والے بنے. باقی دنیا کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم تو اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں یا اپنے بال بچوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت.